لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرق باطلہ کے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله ارشاد اور اس کی تقسیم کی گئی ہے کمیٹی انجمن غوثیہ رضویہ، اور 30,000 روپے کا انعام رکھا گیا ہے کہ ایک حوالہ بھی اگر کوئی غلط ثابت کر دیتا ہے تو 20,000 روپے انعام دیے جائیں گے۔ ہمارا عام اعلان ہے کہ اگر کوئی شاہد ان باتوں یا حوالوں میں سے کسی حوالے کو بھی غلط ثابت کر دے تو اس کو ہماری کمیٹی انجمن غوثیہ رضویہ کی طرف سے 20,000 روپے نقد دیے جائیں گے۔ شاید کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو باتیں حوالے کے ساتھ لکھی گئی ہیں اس پرچے میں، اشتہار میں، اس میں سے کسی ایک حوالے کو بھی غلط ثابت کرنے پر 20,000 روپے کا انعام رکھا گیا ہے۔ تو یہ پرچہ اس وقت مجھے اسی لیے دیا گیا ہے کہ اس میں جو باتیں لکھی گئی ہیں اس کے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کرو۔ دیکھیے، رات ایک ہے اور بات ایک نہیں ہے۔ اس پرچے میں 20 باتیں لکھی گئی ہیں، 20 حوالے دیے گئے ہیں۔ ایک ایک پر تفصیل سے بحث کرنے کے لیے بہت لمبا وقت چاہیے، جو ایک نشست میں اور ایک رات میں نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن عربی زبان کی کہاوت ہے مالا یدرک کلہ لا یترک کلہ۔ اگر کسی چیز کو 16 آنا حاصل کرنا ممکن نہ ہو تو 16 آنا چھوڑ دینا بھی عقل مندی نہیں ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرنا چاہیے۔ ایک رات میں ساری باتیں تو نہیں ہو سکتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات بھی نہ کی جائے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ باتیں سامنے آ جانے سے باقی باتوں کے متعلق اندازہ کیا جا سکتا ہے، پھر سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ جب یہ باتیں اس قسم کی ہیں تو باقی اور باتیں بھی اسی قسم کی ہوں گی۔ اس لیے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی اور تمام باتوں کو بھی آہستہ آہستہ موقع موقع سے انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے آپ کو زندہ سلامت رکھا، مجھے حیات بخشی، تو تفصیل کے ساتھ ایک ایک بات آپ کے سامنے لائی جائے گی۔ جن حضرات نے 20,000 روپے کا انعام رکھا ہے وہ بہت بیوقوف قسم کے لوگ ہیں۔ آج کے زمانے میں 30,000 روپے کوئی قیمت نہیں ہے،
اور کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اس لیے 30,000 روپے کا انعام تو مجھے نہیں چاہیے. باقی اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ کسی تیسرے کے پاس جمع کرتے ہیں. تیسرے کے ہاتھ میں وہ رقم آ جائے گی تو ان کے پاس سے تو نکل جائے گی. اب وہ تیسرا آدمی فیصلہ کر دے گا کہ ہاں انعام کا استحقاق ہوا کہ نہیں، مسترد ہوئے کہ نہیں. مسترد ہو جانے کے بعد بھی میں رقم نہیں دوں گا. کسی کارے خیر میں، کسی مسجد میں، مدرسے میں وہ رقم دے دی جائے گی، لیکن ان بے وقوفوں کے ہاتھ سے نکل جانی چاہیے. یہ لوگ جو احمقوں کی جنت میں بستے ہیں ان کو کم از کم اپنی اوقات تو معلوم ہو جانی چاہیے. مجھے پیسے نہیں لینے ہیں، یہ تو میں نے پیشگی اعلان کر دیا، لیکن ان کے ہاتھ سے نکال لینے ہیں تاکہ ان کو احساس ہو جائے کہ آئندہ ایسی خباثت نہ کریں. جھوٹ بولنے کے لیے چیلنج دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جھوٹے آدمی کی عادت ہوتی ہے جھوٹ بولنا. چیلنج کے ساتھ کوئی بات سچا آدمی نہیں کرتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سچا کون ہوگا؟ لیکن اللہ کے نبی نے کوئی انعام نہیں رکھا تھا کہ میں چیلنج کرتا ہوں اور میری کوئی بات جھوٹ ثابت کر دے گا تو میں اس کو اتنے کا انعام دوں گا. یہ طریقہ نبیوں کی سنت میں کہیں نہیں ملے گا. یہ انٹرنیشنل جھوٹوں کا طریقہ ہے. جھوٹے لوگ اپنے جھوٹ پر یقین دلانے کے لیے سچ کا لیبل لگا کر اس کو چالو کرنے کے لیے انعام رکھا کرتے ہیں. یہ جھوٹے لوگ ہیں. جب آپ ان سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ 30,000 روپے تیسرے آدمی کے ہاتھ میں جمع کیجیے، میرے ہاتھ میں بھی نہیں، اپنے ہاتھ میں بھی نہ رکھیے، اور تیسرا آدمی سن کر مطمئن ہو جائے گا اور اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں انعام ملنا چاہیے، تو آپ کی ملکیت سے وہ نکل جائے گا. اور جسے انعام لینا ہے وہ پہلے ہی سے اعلان کر رہا ہے کہ میں نہیں لوں گا. 30,000 روپے کے لیے کون آپ کے انعام کو قبول کرے گا؟ ارے 2-4 کروڑ رکھا ہوتا تو ایک بات تھی. 20,000 روپے کا انعام مجھے نہیں چاہیے، لیکن ہاں آپ کا جھوٹا ہونا دنیا کو معلوم ہونا چاہیے. دیکھیے اس پورے پرچے میں جتنی باتیں حوالے کے ساتھ لکھی ہوئی ہے ان کو 3 خانے میں بانٹا جا سکتا ہے. 3 خانوں میں اس کو بانٹا جا سکتا ہے. 3 گروپ ان کا بنایا جا سکتا ہے اور پھر ان کی حقیقت آپ کے سمجھ میں آئے گی. کچھ باتیں تو اس میں بے بنیاد لکھی ہوئی ہے. بے بنیاد کا مطلب یہ ہے کہ جس کتاب کا جس پیج کا حوالہ دے کر لکھی گئی ہے کتاب انہیں پڑھا شیر سے اس کتاب میں وہ بات ہی نہیں ہے. جھوٹ سر سے پاؤں تک بنا کر اور لوگوں کو یقین دلانے کے لیے اپنی عبارت اپنے جملے اور دوسرے کی کتاب کا حوالہ دے دیا کہ فلاں نے لکھا ہے. کتاب چھپی ہوئی ہے، مارکیٹ میں ملتی ہے، حاصل کیجیے اور ایک طرف کتاب کھول کر رکھ لیجیے اور دوسری طرف یہ پرچہ رکھ لیجیے. دیکھ لیجیے کہ پرچے میں کیا لکھ رہا ہے اور وہاں کیا ہے. جو الفاظ پرچے میں ہیں وہ الفاظ وہاں کتاب میں ہے کہ نہیں. اگر وہ الفاظ وہاں کتاب میں نہیں ہے تو یہ حوالہ صحیح مانا جائے گا. ظاہر بات ہے کتاب میں جو عبارت ہے، جو الفاظ ہے وہی یہاں نقل میں ہوتے تو حوالہ صحیح مانا جاتا ہے.
وہاں الفاظ کچھ ہے، یہاں الفاظ کچھ ہے. الفاظ بدل دینے سے معنی لگ جاتے ہیں. ایک لفظ تو بہت بڑی چیز ہے، صرف ایک نقطے کو غلط لگا دینے سے زمین اور آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. لفظ خدا ہے اردو زبان میں، اب مجھے گجراتی سے معلوم نہیں ہے. لفظ خدا اردو زبان میں لکھا جاتا ہے تو فی کا نقطہ اوپر میں ہوتا ہے. اگر کوئی شاعر اس نقطے کو نیچے نوٹ کر دے اور باقی سب حروف وہی رہے، بجائے اوپر نقطے کے ایک نقطہ نیچے لگا دے تو خدا سے کیا ہو جائے گا؟ جدا ہو جائے گا. خدا اور جدا دونوں کا معنی ہے. زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا. صرف ایک نقطہ اوپر سے نیچے لیا ہے تو خدا سے جڑا ہو گیا، اور پوری عبارت اور پورے الفاظ اور پورے جملے بدل دیے جائیں تو کیا اس کارروائی کے بعد بھی وہی عبارت رہ جائے گی اور وہی چیز باقی رہے گی جو وہاں لکھی ہوئی ہے. ایک اس قسم کی کارروائی کی ہے اس مہربان نے جس نے یہ پرچہ چھاپا ہے. میں بطور مثال ایک دو عبارت اس پرچے سے نکال کر پڑھ دے رہا ہوں اور جس کتاب کا حوالہ دیا ہے اس کو کھول کر آپ ہی لا لیجیے تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ یہ دوست کتنے الیان ہیں اور کتنے سچے ہیں. مثلاً ایک حوالہ انہوں نے دیا ہے براہین قاطعہ صفحہ 273. براہین قاطعہ کتاب کی صفحہ 273 پر کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالی جھوٹ بولتا ہے. اللہ تعالی جھوٹ بولتا ہے یعنی جھوٹا. یہ الفاظ براہین قاطعہ کے نہیں ہے. پوری کتاب میں یہ لفظ کوئی مائی کا لال کھول کر نکال کر ڈھونڈ کر دکھا دے اور خاص کر اس صفحے کا حوالہ دیا ہے تو 30,000 روپے کا میں اتنا معمولی انعام تو نہیں دیتا ہوں، کم سے کم 1 لاکھ روپیہ تو میں دے دوں گا. لیکن قیامت آ سکتی ہے، کوئی شاید ہمت نہیں کر سکتے. یہ گجراتی کا چھپا ہوا پرچہ آپ پڑھ لیجیے، اس کے الفاظ کیا ہے آپ ذرا اس کو نکال لیجیے اصل پرچے کو. اردو میں تو یہی لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے یعنی جھوٹا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ براہین قاطعہ صفحہ 273. اور میں کیا بتا رہا ہوں کہ پوری براہین قاطعہ میں کبھی بھی یہ الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے جو انہوں نے حوالے میں نقل کیا ہے. تو ایک کارروائی تو یہ کی گئی ہے، بات کو بدل کر اس سے اپنا مطلب نکال کر لکھ دیا ہے. جو مطلب نکالا گیا ہے وہ نکالنے والا ذمہ دار ہے، نہ کہ جو وہاں لکھا ہوا ہے وہ ذمہ دار ہے. جو لکھا ہوا ہے اس کی ذمہ داری کتاب کے مصنف پر عائد ہوتی ہے. پڑھنے والا اگر بکرے کا معنی سور نکال لے تو یہ پڑھنے والے کا اپنا مطلب ہے، وہاں تو لفظ بکرا لکھا ہوا ہے، سور کو نہیں لکھا ہوا ہے. وہاں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ یہ الفاظ نہیں ہے جو اس نے دیا ہے حوالے میں اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے یعنی جھوٹا ہے. یہی حوالہ ہے نا. آپ گجرات میں ذرا پڑھ دیجیے. میں پڑھ رہا ہوں لفظ آپ دیکھ لیجیے، جو اردو میں وہی گجراتی میں ہے نا.
اللہ تعالی جھوٹ بولتا ہے یعنی جھوٹا ہے. ہمارا کیا ہے؟ براہیم قاطعہ سبا 273. اب میں کیا بتا رہا ہوں کہ براہیم قاطعہ سبا 273 ہی نہیں، پوری کتاب میں کہیں بھی یہ الفاظ کوئی دکھا دے میں 1,00,000 روپے کا انعام اس کے واسطے رکھتا ہوں. کوئی مالی تعداد دکھا نہیں سکتا ہے. وہاں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ دوسرے ہیں اور یہاں جو الفاظ نقل کیے ہیں اس میں دوسرے ہیں. جب الفاظ بدل جائیں گے معنی بدل جائے گا. تو یہ گڑبڑ اس نے بدل کر دیا، اس میں جو کچھ ہے وہ گڑبڑ نہیں ہے. دیکھو مسئلہ اصل کیا ہے؟ اللہ تعالی کی قدرت کا مسئلہ ہے. اس کو عربی زبان میں اور علم کلام کی اصطلاح میں توسیع قدرت کہتے ہیں اور امکان جسم بھی کہتے ہیں. یہ اصطلاحی الفاظ. اللہ کی قدرت کتنی وسیع ہے. کن کن چیزوں پر اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے، کن کن باتوں پر اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل نہیں ہے. بحث یہ چل رہی ہے. مسئلہ وہاں یہ ہے. دیکھو قدرت اور چیز ہے اور فعل اور عمل اور چیز ہے. قدرت ہونا کسی چیز پر اس کا فائل ہونا نہیں کہلاتا ہے. ایک نوجوان شخص ہے ماشاء اللہ مرد ہے نامرد نہیں ہے، وہ کسی غیر عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کی طاقت رکھتا ہے. طاقت اس میں ہے لیکن کبھی اس نے ہم بستری نہیں کیا کسی اجنبی عورت سے. تو کیا صرف طاقت ہونے کی وجہ سے، قدرت ہونے کی وجہ سے اس کو زناکار کہا جائے گا؟ اس پر کوئی سزا جاری کر دی جائے گی؟ اس نوجوان کو پکڑ کر کوئی اگر حملہ کرے کہ اس میں طاقت ہے رفتاری کرنے کی، لہٰذا یہ ضروری ہے اس پر زنا کی تہمت لگا دے، تو قصوروار وہ نوجوان ہے کہ یہ کارروائی کرنے والا ہے. اس کے حقمند نوجوان میں طاقت و صلاحیت ہے اس کام کی، لیکن یہ کام کی طاقت صرف جرم نہیں ہے جب تک کہ وہ کام کر نہ دے. فعل پر جرم عائد ہوگا، فعل پر قدرت ہو تو جرم عائد نہیں ہوگا. تم اپنے ہاتھ سے حلوہ بھی ایسے اٹھا سکتے ہو اور اسی ہاتھ میں طاقت ہے گوبر بھی ایسے اٹھا سکتے ہو. حلوے کو بھی جو ایسے اٹھا کر کے یہاں لے آ سکتے ہو اور گوبر بھی لے آ سکتے ہو. ایسی طاقت ہے تمہارے اندر. صرف طاقت ہونے کی وجہ سے کوئی حملہ کرنے کو گوبر کھا رہا ہے تو اس سے کہتے ہیں گوبر کھانا ہے طاقت ہے اس میں. ارے بیوقوف طاقت لکھی ہوئی ہے نا کہ گوبر کھانا لکھا ہوا ہے. قدرت کو اس نے فیل بنا دیا. تو بتاؤ یہ کارروائی اس نے کی ہے کہ وہاں لکھی ہوئی ہے یہ کارروائی؟ اس کا عقیدہ خراب ہے کہ اس کا لکھنے والے کا عقیدہ خراب ہے. اللہ تبارک و تعالی قدرت رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سچ اور جھوٹ الفاظ دونوں کے ایک ہوتے ہیں. جھوٹ کے الفاظ دوسرے ہوں اور سچ کے الفاظ دوسرے ہوں، ایسا نہیں ہوتا ہے. الفاظ سچ اور جھوٹ کے ایک ہوتے ہیں. نسبت بدل جانے سے وہی چیز جھوٹ ہو جاتی ہے اور وہی چیز سچ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر خالد کھڑا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے خالد. اب آپ بول رہے ہیں خالد کھڑا ہے، تو یہ جملہ یہ لفظ صحیح ہے کیونکہ جس کے کھڑے ہونے کی آپ خبر دے رہے ہیں لفظ امر اور واقع میں وہ شخص کھڑا ہوا ہے. اب وہی خالد بیٹھ گیا تو اس کے بیٹھنے کے وقت میں اسی جملے کو جو سچ تھا اب آپ دوہرائیے. خالد کھڑا ہوا ہے اور وہاں ہے بیٹھا ہوا.
تو اب آپ کی یہ خبر صحیح ہوگی کہ جھوٹ ہوگی؟ جھوٹ ہوگی. جو خالق کھڑا ہوا بول رہا ہے اس کو یہ طاقت ہے کہ خالق کے بیٹھنے کے بعد بھی اس لفظ کو دوہرا دے. اس لفظ کے دوہرانے کی طاقت اس سے ختم نہیں ہو گئی, لیکن وہ اتنا سچا ہے کہ خلاف واقعات بول ہی نہیں سکتا ہے. خالق کے بیٹھے ہوئے حالت میں یہ سچا آدمی نہیں بولے گا کہ خالق کھڑا ہے. یہی جملہ بولے گا تو جھوٹ ہو جائے گا. تو جملے سچی اور جھوٹ کے الگ نہیں ہوتے, الفاظ نہیں ہوتے, نسبت لفظ آمری ہوتی ہے, مطابقت ہوتی ہے تو وہی کلمت شر بن جاتا ہے. اور نسبت اگر جھوٹ ہو جاتی ہے, خلاف واقع ہو جاتی ہے, لفظ عمر کے مطابق نہیں ہوتا ہے وہ کلام, تو وہی کلام جھوٹ ہو جاتا ہے. جس کو سچ پر قدرت ہے اس کو جھوٹ پر بھی قدرت ہے. جو سچ بولنے کی پوزیشن میں ہے وہ جھوٹ بولنے کی پوزیشن میں بھی ہے. جھوٹ بولنے کی طاقت ہونا یہ عیب نہیں ہے. جھوٹ دیکھو اس میں لکھا ہے کہ جوان نے بدکاری کیا. بدکاری کرنا اور بات ہے, اور بدکاری کی صلاحیت کا ہونا اور بات ہے. ایک جوان میں صلاحیت ہی نہ ہو تو یہ تو نامرد ہو گئی, عیب کی بات ہو گئی. صلاحیت ہے لیکن کبھی یہ کام کرتا نہیں ہے, یہ ہے کمال کی بات. قدرت ہے برائی کے اوپر, لیکن اس برائی کا انتظام نہیں کرتا ہے. جب تک انتظام نہیں کرے گا جب تک جرم اس کے اوپر عائد نہیں ہوگا. صرف جھوٹ کرنے کو بولنے کی صلاحیت رکھنے کی وجہ سے وہ جھوٹا نہیں ہوتا ہے. جب جھوٹ بولے گا تب جھوٹا. سچ پر اللہ کو قدرت ہے تو اسی کلمے کو دوہرانے کی بھی قدرت ہے, چاہے زید کھڑا رہے یا بیٹھا رہے. جب کھڑا تھا تو اللہ کو طاقت تھی کرنے کی کہ زید کھڑا ہے, اور جب زید بیٹھ گیا تو اللہ کو طاقت نہیں ہے کہ اسی کلمے کو دوہرا دے. کوئی عقل کا دشمن ہی ہوگا تو کہے گا کہ اس کو قدرت نہیں ہے. سچ پر قدرت ہونا یہ دلیل ہے جھوٹ پر قدرت ہونے کی, اس لیے کہ سچ اور جھوٹ میں الفاظ میں فرق نہیں ہوتا ہے, نسبت میں فرق ہوتا ہے. اگر واقع کے مطابق ہے سچ اور وہی جملہ واقع کے خلاف ہے تو جھوٹ. معلوم ہے کہ جملہ وہی رہتا ہے, نسبت بدل جاتی ہے. اصل کلام وہی رہتا ہے اور نسبت کلام کی نفس و عام سے بدل جاتی ہے. تو جیسی نسبت ہوگی ویسا کلام کہلائے گا. کلام جو نفس و عام کے مطابق ہے تو اسے سچ کہا جاتا ہے, اور وہی کلام نفس و عام کے خلاف ہے تو اسے جھوٹ کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت اس پر بھی ہے, قدرت اس پر بھی ہے. وہ مختار ہے, مجبور نہیں ہے. سچ بولتا ہے تو اپنے اختیار سے بولتا ہے, ایسا نہیں کہ اس کو طاقت ہی نہیں ہے. اور قدرت جب ہے تو قدرت کا نہیں ہے دو نسبت میں سے ایک کو اختیار کرنے کو. قدرت نہ ہو تو وہاں لفظ اختیار نہیں بولا جاتا ہے. کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اپنے اختیار سے بولتا ہے, اب مجرم ہے. اگر کوئی سچ بولتا ہے اپنے اختیار سے بولتا ہے, آپ اس کو ثواب ملے گا اور یہ اچھا کام کر رہا ہے. اگر کوئی بدکاری کر رہا ہے اور اپنے اختیار سے کر رہا ہے, اب یہ گنہگار ہے, مجرم ہے. اختیار کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے اپوزٹ پر بھی اس کو قدرت ہے. اختیار کا لفظ دوبارہ ہی بڑھ جاتا ہے جہاں دونوں جہت پر اطلاق برابر برابر ہو, نسبت برابر برابر ہو, تبھی وہاں اختیار کہا جاتا ہے. اختیار کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس پر بھی قدرت ہے, اس پر بھی قدرت ہے. ورنہ تو قدرت اور اختیار نہ بولا جاتا, مجبور بولا جاتا. اللہ تعالیٰ سچ اختیار سے بولتا ہے, مجبور نہیں بولتا ہے. اس کو قدرت جھوٹ پر بھی ہے, سچ پر بھی ہے. کمال یہ ہے کہ جھوٹ کبھی نہیں بولا, نہ قیامت تک بولے تو بولنا نہیں ہے اختیار کے باوجود. یہ نہیں کہ وہاں اختیار نہیں ہے,
یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار نہیں، اللہ تو مجبور ہے، سچ بول رہا ہے تو مجبوری میں بول رہا ہے، وہ چاہے بھی تو اس کو طاقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ خدا کی شان میں بہت بڑی بےعدبی ہے۔ کسی جوان کو آپ ڈالیں کہ بدکاری سے اس لیے لگا ہوا ہے کہ یہ کر ہی نہیں سکتا، بدکاری یہ نامرد ہے، تو نامرد ماننا اس پر علیحدہ کی ضرورت لگانا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی نامرد بنانا چاہتے ہیں کہ اللہ کو قدرت نہیں ہے، مجبوری میں سچ بولتا ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ، تو مسئلہ وہاں تو قدرت کا لکھا ہوا ہے، اس نے اپنے طرف سے اس کو بنا دیا۔ سچا کو کیا بنا دیا؟ بولتا سب کا کہا جاتا ہے، قدرت یہ چاہے تو یہ ٹماٹر مار سکتا ہے، تو سچا ہے، مار نہیں ہے۔ سچا بولا جاتا ہے قدرت کے اظہار کے لیے، اور کہاں لگایا جاتا ہے؟ فعل کے اظہار کے لیے۔ جو قدرت کا مسئلہ تھا اس کو فعل بنا دیا، اس کے بعد بدل کر کیا بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے، اور پھر مزید تشریح کر دیا جھوٹ بولا ہے۔ بتاؤ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتاب کے اوپر ظلم اور اس کے مصنف پر ظلم کیا یہ، اور سزا اس کو دینا چاہتے۔ یہ کارروائی تو تمہاری کی ہوئی ہے، تم جھوٹے ہو، تمہارا پورا خاندان جھوٹا ہے، تمہاری جو بنیاد جھوٹ پر پیدا ہی جھوٹ سے ہوئی ہے۔ سچ بولو گے، اگر سچے ہو تو جو لفظ یہاں نقل کیا ہے وہ لفظ نکال کے دکھا دو برائے قافیہ میں، اور 1,00,000 روپے کا انعام لے جاؤ۔ مولانا لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت تو آ سکتی ہے، یہ جھوٹے لوگ کبھی ثابت نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ثابت ہو سکتے ہیں سچے، تو کوئی سچا آدمی ہمت کرے اور اس پرچے میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس کو اس کتاب میں ڈھونڈ کے نکالے۔ جب اس کتاب میں نہیں ملے گا تو اس پرچے کے چھاپنے والے اور جس کو پکڑنے کے کرنے والے کو پکڑ کر جو سزا اس کے ایمان میں آئے وہ سزا دے۔ کم سے کم اتنا سزا تو ضرور دے کہ یہ اعلان کر دے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کے جھوٹ کے اوپر کوئی پروپیگنڈے پر کام نہ دھرے۔ یہ پرچہ کس نے چھپوایا ہے؟
خراب کرو ہڑبڑ کرو شرارت کرو اور آپ نے یہ چاہیں گے تو کیسے جلسہ ہوگا؟ یہ تو جلسہ ہو رہا ہے تقریر کرتے ہیں روز گالیاں بخشے آئے تھے کوئی بات تو تھی میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو حوالہ دیا گیا ہے غلط ہے وہ کتابوں کے آتے دکھا دیتے کہ حوالہ غلط نہیں ہو سکتی پیچھا ختم تو طاقتور پہلوان بن کر کے آئے ہیں کہ ہم یہ ہونے دیں گے اور مار دیں گے تو پکڑ کر دیں گے تو اس صورت کے لوگ ہوں گے جو تمہارا لاج جوتا برداشت کریں گے بندہ کسی کی بہن نہیں برداشت کرتا ہے لیکن آزادی کے ساتھ بولتا ہے اور آپ کی طاقت یا بڑوں بڑوں کی طاقت سے کوئی فرق نہیں ہوتا ہے اور مجھے انسان کی حفاظت نہیں چاہیے پورا مانے کے حفاظت میں کریں گے تو مولانا آزاد چلے جائیں گے مجھے آپ کی حفاظت نہیں چاہیے اللہ کی حفاظت میرے لیے کافی ہے کا ماحول بنا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہو جائے اب جب جھوٹ پکڑا رہا ہے اور آپ کو بیدار کیا جا رہا ہے تو جھوٹوں کو پریشانی ہو رہی ہے میری بات ایسا ماحول بنے گا تو میرا جھوٹ تو چلے گا نہیں ہم جاہل ہو کر کے جو ہمارا اور اتر کے آتا پہلے کر کے بخار میں گر گئے تو ہماری بات تو کھل جائے گی اگر پریشانی اس پریشانی کو ایمان ہے اس لیے انہیں ڈر لگتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی طرف کے لوگ ہماری کو وہاں کرتے رہے ہم چاہتے ہیں کہ ماحول ایسا بنے کہ سب کچھ ہو جائے اور لوگوں میں بیداری پیدا ہو ہر طرف کی آواز ملے تو ہم اس میں اچھی اور بری آواز کی لوگ تبدیل کریں بلبل بول رہا ہے کہ اردو بول رہا ہے آواز میں تمیز کرنے کی اللہ ہمارے صلاحیت رکھتی ہے انسان میں تو کان کھلے رکھو تمہارے اوپر کوئی ہاتھ نہیں آنے والی ہے انشاءاللہ سچ ہمیشہ غالب ہوتا ہے اور جھوٹ کا منہ ہمیشہ کالا ہوتا ہے جھوٹ کو ڈرتا ہے خوف میں سب کو کیا ڈر ہے آج کنگن کو آرسی کیا ہے ہمارے ہاتھ میں پرچم کیا ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے ہم نے پڑھا اور اب جو ہمیں بسم اللہ کی تو ایک ہی جھوٹ پکڑا تھا ہم نے جھوٹ پکڑا تو ہمارے پتریکا کے لوگ بتانے لگے بتانے لگے بہت بڑا بہادر ہے تو ہم نے جو کشتی کی اکھاڑے کی دعوت کرنے کی ہے ہم نے تو دعوت کی ہے کہ یہ جھوٹ بولے ہو کتاب موجود ہے یہ لکھا ہوا کتاب میں نکال کر دکھا دو شکشا ختم اسے جھگڑے کرنے کی تو کوئی بات نہیں ہے آپ ہم کو اگر مجھے دکھاتے میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں میں چلا جاؤں گا لیکن یہاں کے رہنے والوں کو بھی آپ ہے گجراتی ہی وہ پرچہ ہے کتاب بھی لکھنے والے کے ساتھ کتاب ہوگی کتاب لا کر کے یہ پرچہ دکھا کر کے دونوں کو ملا دے کہ دیکھو یہ کتاب میرا اور یہ لفظ میں نے بھی پرچے میں لگا دیا انشاءاللہ
पैसा डिस्काउंट करे। अगर आप ऐसा करते हो तो आप छोटे आदमी हैं, हमारे आदमी नहीं है। जो वो चाहते हो आप कर रहे हैं। हमारी मदद इसमें कि आप जलसे को कामयाब करें, सुकून का माहौल बनाए रखें, बातों को खामोशी से सुने, समझे मिलाए। और अगर कोई जबरदस्ती नहीं करता है तो आप लोगों को बता दें एक हमारा तो क्या हुआ है गलत, जो पढ़ाई में काफिया में लिखा है, पढ़ाई में काफिया में लिखा है अल्लाह ताला झूठ बोलता है यानी झूठा है। पढ़ाई में काफिया सफल नंबर 273। मैंने उस पर कहने दिया है कि झूठ है लिखा हुआ, जो अल्फाज यहाँ हवाले में लिखे हुए हैं वो किताब पढ़ाई में काफिया में नहीं है। अगर कोई शायद पढ़ाई में काफिया रखते हो अपने पास तो ये खर्चा और पढ़ाई में काफिया दोनों की इबारत मिलाने की जो यहाँ अल्फाज नकल किए गए हैं वो किताब में है कि नहीं। अगर नहीं है तो मैं समझता हूँ पर्चा छापने वाला झूठा है, वो इनाम नहीं चाहिए। मैंने कहीं का मुझे इनाम नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि झूठों को पहचानवा दो, ये झूठों को पहचान लीजिए। ईमान वाला झूठों का साथ नहीं देता है। अल्लाह ताला ने बताया है कि ईमान वाला सत्यों का साथ देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं या ईमान वालों अल्लाह से करो और किसी से न करो और सत्यों के साथ रहो। सत्यों के साथ रहने की अल्लाह ने हिदायत की है, ताकीद फरमाया है। और झूठों का साथ छोड़ने की अल्लाह ने ताकीद फरमाई है। जो झूठा है उसका साथ छोड़ कर इसी में निजात है और इसी में कामयाबी है। मैं चाहता हूँ कि झूठा वो है जिसने पर्चा छापा है वो झूठा है। जो लोग उसका साथ दे रहे हैं गुनाहगार है, अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं, अपना दीन बर्बाद कर रहे हैं। उनके साथ उनको नहीं रहना चाहिए, उनका साथ छोड़ देना चाहिए, उनके सच और झूठ को पकड़ना चाहिए। अगर सच्चे हैं जरूर साथ दीजिए, अगर झूठे में उनका साथ छोड़ दीजिए, हमारे छोड़ दीजिए। झूठ का हमेशा निकाला हुआ होता है। बहुत मामूली होती है। किरामत में अल्लाह ताला झूठों की पुजारी होती है, देने के लायक वो आजाद बहुत करना होगा। उस आजाद से बचने के लिए इसी दुनिया में आपको इंतजाम करना है और उसका इंतजाम ये है कि झूठों से दोस्ती खत्म कीजिए, झूठों से ताल्लुकात खत्म कीजिए, झूठों के ऊपर यकीन रखना बंद कीजिए, झूठों के पहचाने में मत आइए। ये मैंने एक हवाले के बारे में बताया। अभी तो 3 लोगों के हवाले बात हुए हैं और ऐसे हवाले कई है। एक हवाला तो ये लिखा है और ये क्या क्या दूसरे हवाले हैं वो सब मैं आपको बतौर मिसाल 1-2 इसमें से नकल करके बता दे रहा हूँ। देखिए लिखते हैं कि इन्हीं खानवी साहब की एक किताब रिसाला अल-इमदाद में है कि उनकी एक मुरीद ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह जबल रसूलुल्लाह और इस पर अशरफ अली साहब खानवी से सवाल किया कि मेरा इस तरह कलमा पढ़ना कैसा है। उसके जवाब में खानवी साहब ने कहा तुम्हारा ऐसा करना जायज है, तुम इसके लिए परेशान न हो, तुम जिस तरह का कलमा पढ़ रहे हो तो सिर्फ इस वजह से कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, लिहाजा तुम्हारा ऐसा कलमा पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। रिसाला इमदाद सफा 45। अगर किसी साहब के पास रिसाला इमदाद हो तो मेहरबानी करके वो रिसाला निकाल दे और वो सफा निकाल दे। अब कुछ
जहाँ लिखी हुई है उसको वहाँ मिला ले देख ले, जो लफ्ज यहाँ लिखा हुआ है वही लफ्ज वहाँ लिखा हुआ है या वहाँ कुछ और है और जहाँ कुछ और बना दिया गया है। ये लिखते हुए कि परेशानी में क्या लिखा हुआ है, आदमी साहब ने कहा तुम्हारा ऐसा करना जायज है, तुम इसके लिए परेशान न हो, तुम इस तरह का कलमा पढ़ रहे हो तो सिर्फ इस वजह से कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, लिहाजा तुम्हारा ऐसा कलमा पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। ये पूरी इबारत में का एक जुमला भी रिसाला इमदाद में नहीं है। अगर कोई शायद मेहरबानी करके ये दो सफर की जो मैंने इबारत पढ़ी है जिसको उन्होंने नकल किया है, इसके जवाब में खानी साहब ने कहा तुम्हारा ऐसा करना जायज है, तुम इसके लिए परेशान न हो, तुम इस तरह का कलमा पढ़ रहे हो तो इस वजह से भी तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, लिहाजा तुम्हारा ऐसा कलमा पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। ये रिसाला इमदाद सफर 45 पर बता रहे लिखा हुआ है। मैं चैलेंज के साथ चाहता हूँ कि पूरी मई का लाल क़यामत की सुबह तक रिसाला इमदाद में ये बात नहीं दिखा सकता है, ये अल्फाज नहीं दिखा सकता है। रिसाला इमदाद में कुछ लिखी हुई है वो दूसरी है और जो कुछ रहा है ये दूसरी बात है। झूठा आदमी में झूठ बोलने की आदत और फितरत है तो ये अपनी बात बनाकर दूसरे के सर छोड़ देता है। रिसाला इमदाद में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बहुत तफसील से बताऊंगा इंशाअल्लाह। आंखें खुल जाएंगी, दिमाग रोशन हो जाएगा, एक एक बात आपको समझ में आएगी। और झूठों को ही मुझे नंगा करना है, मेरा और कोई दूसरा मकसद नहीं है। न हमको दंगा करना है, न ताकत आजमाना है, न कुश्ती करना है, ये मेरा काम नहीं है। हम पहलवानी करने नहीं आए हैं, हम दिल की कुश्ती के लिए जरूर आए हैं कि अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसको पकड़वाने के देखो वो झूठ बोल रहा है। ये हवाला झूठा है, गलत है। हम जो बात वहाँ लिखी है क्या है उसको समझो। किसी बात को दिल की समझने के लिए आपको इल्मी माहौल और इल्मी मैदान में आना पड़ेगा। जो बात वहाँ लिखी हुई है उसको समझने के लिए आप जो बात पहले समझे, अपने अंदर पहले उस बात को समझने की सलाहियत पैदा करें। जो कोई इंसान के जो आवाज है वो दो तरह के हैं, एक अमल इख्तियार में होता है और एक अमल बेइख्तियारी में होता है। शरीयत लागू होती है इख्तियारी अमल पर, बेइख्तियारी अमल पर शरीयत का कानून नहीं लागू होता है। अगर इसको मिसाल से समझना चाहो तो मिसाल से समझ लो। एक आदमी सोया हुआ है, नींद में है, तो नींद की हालत में जो आदमी होता है वो अपने इख्तियार में होता है। सोया हुआ आदमी अपने इख्तियार काबू में होता है। सोया आदमी कुछ पढ़ा रहा है नींद में तो समझ के उठकर अपने इख्तियार से बोल रहा है। नींद में कोई आदमी पढ़ रहा है, किसी को गाली दे रहा है, नाम लेकर हमें पढ़ाने के लिए तो वो जाकर के कोर्ट में मुकदमा कर दे कि देखिए मेरे साथ इतना गाली गलौज किया है, इसने बदतमीजी की है, मेरी हैसियत रुचि को चैलेंज किया है इसने। अब वहाँ जाकर सवाल पेश करते कि हाँ ये ऐसे ऐसे बोल रहा था। उसके बाद पूछे कि जब से बोल रहा था आप सुन रहे थे? जी सुन रहे थे। तो ये कहाँ पर था? उसकी नींद में था। तो जब भी कह रहे बड़े अम्माके वकूफ लोग हैं, नींद के बोल पर नहीं मुकदमा चलता है। नींद में जो आदमी बोलता है बड़बड़ाता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता, अनवैल्यूएट है। अगर एक आदमी नींद में सोया हुआ है और अपनी बीवी का नाम लेकर कर क्या उसको 3 तलाक दे दिया तो सुबह जब जागेगा तो बीवी इसकी चली जाएगी हाथ से। हमको क्या देख रहे हो, हम तुम्हारी बीवी है क्या? बड़े सूरत वाले एकदम आमक है। अरे तुम ये बताओ कि नींद की हालत में बेइख्तियारी में कोई तलाक दे देगा तो तलाक पड़ जाएगी। दूसरी बात तो पूछना है आपसे, माशाअल्लाह आप थोड़ा थोड़ा जागे ना, समझने लगे। नींद की हालत में जो कुछ वो बोल रहा है उसका शरीयत ने वैल्यू क्यों नहीं किया?
کہ نیک کی حالت میں وہ اختیار میں نہیں ہے، بے اختیاری کی حالت میں ہے۔ اگر وہی بات جانتے ہوئے بیداری میں بولتا ہے اپنے اختیار سے تو سلام پڑتی کہ نہیں پڑتی؟ پڑ جاتی۔ اچھا اتنا سمجھ گئے، اب ایک حدیث سنو، حدیث کا بھی حوالہ دے رہا ہوں، کہاں ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف میں بھی حدیث ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سفر میں جا رہا تھا اور اس کے پاس سواری کے لیے اونٹ تھا، صرف ایک اونٹ تھا، اسی پر وہ آدمی بھی سوار ہو کر سفر کر رہا تھا۔ کھانے پانی سب اس نے اسی اونٹ کے اوپر لگے ہوئے تھے، کیونکہ عرب ریگستانی علاقہ ہے، پانی نہیں ملتا ہے جلدی۔ اب تو زمانہ اتنا آگے بڑھ گیا تو اب تو سہولت ہو گئی ہے پانی کی۔ اس زمانے کا واقعہ اللہ کے نبی سنا رہے ہیں، اس زمانے میں پانی ملا نہیں کرتا تھا، مسافر لوگ اپنے ضرورت کے مطابق پانی لے کر چلتے تھے۔ یہ آدمی جو اونٹ کے اوپر سفر کر کے جا رہا تھا، دھوپ کا گرمی کا موسم تھا، چلتے چلتے سفر کرتے کرتے تھک گیا تو اس نے سوچا کہ دوپہر کا وقت ہے، تھوڑا سا آرام لے لو، تھوڑا کم لے لو، اس کے بعد پھر چلیں گے۔ تو عرب کی زمین میں کوئی گھنے سائیدار درخت بھی نہیں، ایک پتھر کی چٹان تھی، اسی چٹان کا سایہ تھا، تو اس چٹان کے سائے میں وہ لے لیا، اونٹ کھلا چھوڑ دیا کہ جتنی دیر میں آرام کروں گا اونٹ بھی چہل گھوم کے کچھ ڈھونڈ لے گا۔ سامان بھی اونٹ پر سے اٹھانا نہیں، سوچا کہ جھگڑے کے بعد تو فوراً کرنا ہے، دکانوں کا سامان ہوگا، پھر لادنے میں ٹائم برباد ہوگا۔ اونٹ ہی پر سارا سامان لگا ہوا چھوڑ دیا اور یہ تھوڑا سا دم لینے کے لیے اسی چٹان کے سائے میں سو گیا۔ یہ سو گیا تو اونٹ ڈرتے 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 کافی دور نکل گیا۔ یہ دیر تک سویا، اب آنکھ کھلی، اس سے پیاس بھی لگ رہی تھی، پانی کا بھی تقاضا تھا، تو پانی تو وہاں چکر میدان میں کہیں دور دور تک تھا ہی نہیں، پانی تو اسی کے اوپر تھا، وہ بھی غائب ہے، کھانے پانی کے ساتھ وہ غائب۔ جانے کے بعد اس نے ادھر ادھر تمام تلاش کیا، جتنا بھوکی ہو سکتا تھا تمام تلاش کیا، وہ تھا کہیں چلا اور پتہ نہیں چلا۔ جب پتہ نہیں چلا تو اس نے سوچا کہ اب زیادہ ہم دوڑیں گے اور زیادہ جگہ تو پیاس اور بڑھے گی، ایسے ہی کہتا ہوں جو دور زیادہ کروں گا تو اور پیاس سے ہاتھ میں کھانے پڑ جائیں گے اور میری جان کرنے میں پڑ جائے گی۔ اونٹ اور کھانا پانی تو چلا ہی گیا، اب جان کیوں لوں، تھوڑا سا اور آرام ہی کر لوں۔ پھر آ کر کے پھر لے لیا، لے کر تھکا ہوا بھائی اور سرما بھی مارے کر کے اس کو پھر نیند آ گئی۔ اب پھر نیند آئی، کچھ دیر کے بعد یہ شروع کر کے اٹھا تو سارے سامان کے ساتھ لگا ہوا وہ وہاں آ کر کھڑا تھا۔ یہ جب دوبارہ سویا تو وہ چوٹ کر کے دور کو چلا گیا تھا، وہ چلا آیا اور آ کر ایسے ہی سامنے کھڑا اور اس کی آنکھ سے بولی تو اونٹ کے اوپر سارے سامان کا ضرورت پڑی تو مارے خوشی سے مست ہو گیا اور یہ مستی میں بول کے آ رہا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا۔ کیا بول گیا؟ بولنا تو کیا تھا، اے اللہ تو میرا خدا اور میں تیرا بندہ، تو اپنے بندے پر بہت مہربان ہے، کیونکہ میری جان بچا گیا، میرا لوگوں بھی چلا گیا تھا، سامان بھی چلا گیا تھا، ووٹ مانگنے کے لیے طرف رہا تھا، تم نے غور کیا اور اونٹ اور سامان سب لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ کہنا چاہتا تھا اللہ تو میرا مالک اور خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن بول گیا اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا۔ یہ کون بات مقبول کر رہا ہے، یہ قصہ کس نے سنایا ہے؟ حضور کو چاہیے کھانا دکھا دیتے کہ وہ آدمی کافی ہو گیا، کیونکہ اس نے خدا کو بندہ بول دیا تھا
اور اپنے کو خدا بول دیا تھا، تو یہ کافی کا بول ہے کہ ایمان والے کا بول ہے؟ ایسا جس کا عقیدہ ہو جو ایسی بات بولتا ہو اس کا ایمان رہے گا کہ چلا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کسی کا فتویٰ نہیں لگایا، اس کو مسلمان بھی مان لیا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ پہلے رسول اللہ ہے کہ پہلے مولانا خانوی ہے؟ تو بے اختیاری میں یہ جملہ نکلا، اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی شریعت کا حکم نہیں لگایا۔ حضور نے کیا حکم لگایا؟ حضور نے فرمایا سلو کرنے کے لیے آپ کی انتظامیہ کا حکم ہے کہ مائک سلو کر کے بات کیجیے۔ جی اچھا، دعا کے لیے حکم ہو رہا ہے، دعا کر لیجیے۔ جو منتظمین حضرات ہیں ان کو حکم ہے کہ دعا کر لو، تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ درود پاک پڑھ لیجیے، دعا کے لیے حاضر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم